صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حج بہت ہی اہم عبادت ہے، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ دراصل یہ مخصوص عبادت ہے جو مخصوص ایام میں کی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی وہ نقل کی جاتی ہے جو انہوں نے اپنا انداز عبادت اور اپنا انداز عشق، انداز محبت پیش کیا تھا، وہ منقول ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا، اور یہی وہ انداز عشق و محبت ساری دنیا میں مشہور ہوا، اسی کو حج کہتے ہیں۔ در حقیقت ایک بندہ اور ایک حاجی حج کرتے ہوئے اور انہی اداؤں کو اپناتے ہوئے، اسی انداز عشق اور انداز محبت کو اپناتے ہوئے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا، یہ بتلا دینا چاہتا ہے کہ میرا مذہب اور میرا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے وابستہ ہے، وہ بھی میرے روحانی باپ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، بندے کا اللہ سے ایک تعلق تو غلامانہ تعلق ہے، اور بندے کا ایک دوسرا تعلق اپنے رب سے دوستانہ تعلق ہے۔ بندے کا یہ تعلق غلامانہ اس وجہ سے ہے کہ وہ رب احکم الحاکمین ہے، رب ذوالجلال ہے، مالک یوم الدین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بندہ اپنی غلامی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ کبھی نماز کی صورت میں اس غلامی کا اظہار کرتا ہے تو رکوع کرتے ہوئے جھک جاتا ہے اور غلامی کو یاد دلاتا ہے کہ میں غلام ہوں اپنے رب کا، اور نماز میں سجدے میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ میں انتہائی درجے کا غلام ہوں اپنے رب کا، اس لیے میں نے اپنی پیشانی کو جو میرے بدن میں سب سے معزز اور مکرم تھی اس رب کے سامنے جھکا دی اور زمین پر رکھ دی۔ کبھی اپنے اس غلامانہ پنے کو ظاہر کرنے کے لیے بندہ تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، چلتا ہے تو بہت ہی عاجزی سے چلتا ہے، اکڑ کر نہیں چلتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ میں ایک غلام ہوں، اپنے رب کا غلام ہوں۔ الغرض یہ غلام اپنی غلامانہ صورت کو، اپنی غلامانہ حالت کو الگ الگ طریقے پر ظاہر کرتا رہتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ میں غلام ہوں رب العالمین، احکم الحاکمین، مالک الملک، رب ذوالجلال کا۔ اور بندے کا ایک تعلق اپنے رب سے دوستانہ تعلق ہے۔ اس دوستانہ تعلق کے نتیجے میں یہ بندہ اپنی دوستی کا اظہار کرتا رہتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ میرا رب احکم الحاکمین ضرور ہے، مالک الملک ضرور ہے، رب ذوالجلال ضرور ہے، لیکن اس رب نے اپنے بندوں سے اتنی محبت کی ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں ایک بندہ اپنے رب سے دوستانہ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے، میرے غصے پر بڑھی ہوئی ہے۔ اسی محبت کے ثمرے اور نتیجے میں یہ بندہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور دوستانہ تعلق کو کبھی تو اس طور پر قائم کرتا ہے
کہ محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ محبوب کی محبت میں اپنے مال کو لٹا رہا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، غریبوں کے امداد کی صورت میں، کہ محبوب کی محبت میں مال کی قربانی دے رہا ہے۔ اور کبھی اس محبت کا اظہار یوں کرتا ہے کہ محبوب کی محبت میں کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اعتکاف کی صورت میں اعتکاف کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ایک دوستانہ تعلق ہے جو ایک بندہ اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوستانہ تعلق میں جب اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، تو یہ بندہ اپنے محبوب کے گھر کو دیکھنے کے لیے اور اپنے محبوب کی گلیوں کو دیکھنے کے لیے مکے چلا جاتا ہے، محبوب کا گھر بیت اللہ دیکھنے کے لیے مکہ جا رہا ہے، اور ایک دوسرا محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گلیوں کو دیکھنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اور حج کی صورت میں، حج کہنے کی صورت میں یہ محبوب اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، کبھی حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کر رہا ہے۔ اور دیکھو اس بندے کی خستہ حالت کو تو دیکھو، ناخن نہیں تراش سکتا ہے، بالوں کو نہیں کٹوا سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا ہے۔ ایک خستہ حالت ہے، ایک مجذوب کی طرح کی عادت ہے، ایک معشوق کی طرح کی حالت ہے، اپنے محبوب کی محبت میں ان تمام تر چیزوں کو بھول گیا ہے اور ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی کا نام تو حج ہے کہ انتہائی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس طریقے میں ہو رہا ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہو کر پوری دنیا میں مشہور ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ اور رب تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ انہی کے طریقے کے مطابق تمہیں حج کہنا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کہنی ہے، اور تمہیں بیت اللہ کا طواف کہنا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ حج بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ کہنے والے اللہ کے وفود ہیں، مانگتے ہیں تو اللہ انہیں دیتا ہے، اور معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابو یحییٰ وراق بڑے تابعی ہیں، ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزوں کا چھوٹ جانا بڑی محرومی کی بات ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کا چھوٹ جانا، نمبر 2 اہل اللہ کی مجالس سے وابستگی کا چھوٹ جانا، اور نمبر 3 جہاد میں شرکت سے پیچھے رہ جانا، اور نمبر 4 حج سے پیچھے رہ جانا۔ باوجود یہ کہ حج فرض ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے، حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حج میں شرکت کہنے سے اور حج کہنے سے پیچھے رہ گیا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آدمی اگر پیچھے رہ گیا، ابو یحییٰ وراق تابعی فرما رہے ہیں، اس کے لیے بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمیں حج بیت اللہ کہنے میں تاخیر نہیں کہنی چاہیے، بلکہ سبقت کہنی چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے۔ اللہ کے در کو دیکھنے کے لیے بہت جلد پہنچ جانا چاہیے، اور جب اللہ تعالی حج کی توفیق عطا فرمائے تو حاجی کو چاہیے کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے، ریاکاری کو پاس پھٹکنے نہ دے۔ یاد رکھیے، یہ ریاکاری جب آئے گی تو ریاکاری کے نتیجے میں عجب، گھمنڈ
اور تکبر پیدا ہوگا، یہ تکبر اور گھمنڈ اور یہ ریاکاری ساری کی ساری عبادت کو ملیا میٹ کر دے گی، صفاً صفا کر دے گی، اور وہ ثواب جو حج کہنے کی وجہ سے حاجی کو عطا ہونے والا تھا، اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہونے والا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے بندوں میں شامل ہونے والا تھا، اور یہ بندہ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے والا تھا، لیکن جب ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت کے لیے حج کیا تو پھر یہ ساری چیزیں اور یہ ثواب ختم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا علاج یہ ہے کہ اگر ریاکاری پیدا ہونے لگے تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اور گنہگار سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے بچائے۔ دوست اور بزرگوں، وہ آدمی جو حج کی طرف نہیں جا سکتا ہے، حج کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اسے بھی چاہیے کہ اپنی نیت میں پختگی پیدا کرے کہ انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے، قیامت کے دن بعض لوگوں کو جب نام اعمال پیش کیا جائے گا تو اس میں حج، جہاد، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب بھی ان کو دیا جائے گا۔ وہ بڑی حیرت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ثواب کیسے حاصل ہو گیا، ہم نے حج نہیں کیا ہے، جہاد نہیں کیا ہے۔ کہہ دیا جائے گا کہ تمہاری نیتوں میں پختگی تھی، اگرچہ وسائل موجود نہیں تھے، اسباب موجود نہیں تھے، جس کی بنا پر حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، جہاد کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، زکوٰۃ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن چونکہ نیات میں پختگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیات کو دیکھتے ہوئے تمہیں بھی حاجیوں میں شامل فرما لیا، تمہیں بھی مجاہدین میں شامل فرما لیا، اور تمہیں بھی خیرات کہنے والوں میں شامل فرما لیا۔ بڑی بات ہے۔ لیکن فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنبیہ نقل فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی نیت میں پختگی تھی؟ یہ پتہ ایسے لگے گا کہ حج کر تو نہیں سکتا ہے، مال اتنا موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی بیچارے حاجی کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ حاجی اس کی زاد راہ میں کچھ کمی ہے اس کو پوری کر رہا ہے، مجاہدین ان کو دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مجاہد ہے، اس کو کمی ہے کسی شے کی تو اس کی کمی کو پورا کر رہا ہے، جس کو کہا جاتا ہے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام درج کروا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کہ جب یہ تھوڑا مال خرچ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کو زیادہ مال دیتا تو یقیناً یہ حج کرتا، یقیناً یہ مجاہدین کی فہرست میں شامل ہو جاتا، ان کی جماعت میں شامل ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ حافظ قرآن تو نہیں ہے، چند پارے یاد ہیں یا ناظرہ قرآن ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا رہتا ہے، چند آیات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، حفظ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یاد ہوتا نہیں ہے لیکن اس کی کوشش برقرار ہے، تو اگرچہ وہ حافظ نہیں ہے لیکن اس کی یہ ذرا سی کوشش بھی بتلا رہی ہے کہ اس آدمی کو حفظ کی تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اگرچہ یہ حافظ نہیں ہے لیکن حافظوں میں شمار کرے گا۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، ہمیں اپنی نیت میں پختگی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حج پہ جانے والے تمام حاجیوں کی دعاؤں میں تمام عالم اسلام کا حصہ شامل فرمائے، ان کی دعائیں اور ان کی عبادات قبول ہو، اور رب تعالی تمام ہی حاجیوں کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔